بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہوشیار ہیں، بہت ذہین ہیں، اور مسلمانوں کو کافروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور خود تو ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ذہنی اذیت میں ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ میں اور وہم و گمان میں یہ شعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ کافر تو بہت پرسکون ہے، کافروں کے پاس تو دل میں سکون ہے، قلب میں سکون ہے، اندر تک سکون ہی سکون بھرا ہوا ہوگا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف تو کافروں سے مسلمانوں کو کمپیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں کافروں کو دیکھو کیا کیا حاصل کیا، کافروں کو دیکھو کتنے سکون میں، کافروں کو دیکھو ایسا ہے ویسا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو دیکھو کیا کچھ ہے، ہمارے مسلمانوں میں کوئی کریکٹر نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں میں فلانا نہیں ڈھماکہ نہیں۔ اصل میں وہ پتہ ہے کیا کر رہا ہوتا ہے، جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کمپیریزن کر کے، وہ خود ہی کہیں نہ کہیں ان کافروں سے ہی متاثر ہوتا ہے، ان کافروں کا ہی ذہنی غلام ہوتا ہے، انہی کافروں کے حقیقت کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ جاہل انسان ہوتا ہے، اور اپنی جہالت کا وہ اقرار کرتا نہیں، نہ اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ ایک جاہل ہے، تو وہ کیا کرتا رہتا ہے، وہ مسلمانوں کو کمپیئر کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کو تذلیل کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کو برا بلا کہتا رہتا ہے، اور کافروں سے کمپیئر کر کے، اور اور لوگوں کے سامنے رونا اور دکھڑے بھی دو روتا رہتا ہے اپنے، میں بڑا، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، مجھے بڑی اذیت ہے۔ ارے بھائی، تو اذیت تو ہوگی تجھے، ایسے انسان کو اذیت نہ ہو تو کیا ہو؟ جب اس جیسا انسان جو بھی ہوتا ہے، جب تو کافروں کے ذریعے کمپیئر کرے گا مسلمانوں کو، جب تو مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، جب تو مسلمانوں کو کمپیئر کرائے گا، جب تو مسلمانوں کو اور کافروں کو یہ رکھ کے ڈیگریڈ کرے گا کہ وہ کلمہ ہی تو پڑھا ہے مسلمانوں نے، تو کون سا تیر مارا ہے اس سے، کافروں نے کم سے کم اخلاق تو بڑے اپنائے۔ کیا اخلاق کافروں نے اپنائے؟ ان کے ملکوں کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لو، کیا اخلاق ہیں ان کے، ساری حقیقت مل جائے گی۔ ایک ذہن پر غلامی کا نقاب چڑھا ہوا ہے مائنڈ سیٹ میں، تو اس وجہ سے کافروں کو اپنے سے اونچا سمجھا ہوا ہے۔ اچھا، خود سے وہ اونچا سمجھا ہے تو باقی مسلمانوں کو بھی ڈیگریڈ کرنا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ذہنی غلام ہوتے ہیں، اور احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ وہ ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں۔ مریض کس بات کے کہ اگر آپ ان کے سامنے اللہ کا نام لے لو، آپ کو چیک کرنا ہے، آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے بارے میں بات کرو، اور بتاؤ کہ بھائی قلبی سکون جو ہے نا، جو دل کا سکون ہے، وہ آپ کو اللہ ہی سے ملتا ہے۔ پھر دیکھو ان کو، نفس کو کیسے آگ لگے گی، کیسے تل ملائیں گے، اور آپ پہ کیسے وہ بھڑکنا شروع ہو جائیں گے، ان کے تیور بدلنا شروع ہو جائیں گے، وہ کمپیریزن کرنا شروع ہو جائیں گے فوراً، حقیقت نہیں مانیں گے، تو کہیں گے کافروں کے پاس تو یوں بھی ہے، یہ دیکھو وہ کیسا ملک ہے، وہ کیسا سکون ہے، فلاں یوں، ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اندھے ہیں نا، باطن کو تھوڑی جانتے ہیں۔ کتنے ہی کافر ہیں، کتنے ہی غیر مسلم ہیں۔ کافر کا لفظ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کافر کہہ کے بڑا تانا دیا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کمپیئر کر کے، ورنہ جو غیر مسلم ہے یہ کون سے قلبی سکون رکھتے ہیں، محروم ہے یہ تو قلبی سکون سے، ان کے پاس کوئی قلبی سکون نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مذہبی پیشوا ہو غیر مسلموں کا، کتنا ہی بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہو، کتنا ہی بڑا رستم خان ہو غیر مسلموں کا، کوئی قلبی سکون نہیں ہے اس کے پاس۔ ہاں، پبلک لیول پر وہ دکھتا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے، تو اس سے تھوڑی قلبی سکون کا تعلق ہے۔ بڑے بڑے ملینئر ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قلبی سکون سے محروم ہیں۔ بڑے بڑے ایکسپرٹس کو ہائر کرتے ہیں مائنڈ سیٹ کے لیے، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں۔ کچھ تو میں خود فیس بک کے گروپس میں بھی ملا ہوا ہوں، کچھ کے تحریروں کو میں جانتا ہوں، کچھ کے بارے کچھ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیے ہوئے ہیں، جو بلینئر نہیں بلینئرز ہیں، بلینئرز، ملینئر کا کوئی اسٹیٹس نہیں، بلینئرز، اور انہوں نے ان چیزوں کو اپلائی کر لیا جو انہیں بڑے بڑے ماہرین سکھاتے ہیں دنیا کے، جو ایکسپرٹ جن کو انہوں نے ہائر کیا، جو اپنی انڈسٹری کے ٹاپ نوچ ہوتے ہیں، لیکن انہیں سکون نہیں حاصل ہو سکا، قلبی سکون جس کی انہیں تلاش تھی۔ کیوں؟ ڈپریشن میں رہ گئے، پھنس گئے، اور کچھ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں حالانکہ بلینئر ہوتے ہیں۔ آخر کیا پرابلم کیا ہے؟ ڈسکنیکشن کس بات کا ہے؟ اگر کس چیز کی پرابلم ہے؟ جو مسلمانوں کے اندر خود کو مسلمان کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، احساس کمتری میں رہنے والا، مسلمانوں کو ہی کمپیئر کرا کے تانا دے رہا ہوتا ہے، لیکن خود زندگی میں پریشان و فرسٹریشن میں ہے، تو وہ جن کافروں کی بات کر رہا ہے، جن کافروں کے حوالے سے، تو بھائی ان کافروں کا تو یہ حال ہے، بلینئرز کا بھی یہ حال ہوتا ہے، اور رہ گئے ان کے مذہبی روحانی پیشوا، تو وہ روحانیت، ان کی روحانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اچھی باتیں کر لیں گے، اور تھوڑا بہت ان کی کوشش کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ وہ اسی طرح سے جیسے کوئی روحانیت سے تعلق نہ بھی رکھے، تو اگر کوئی
کافر ہو اور وہ کالے جادو وغیرہ کچھ کر رہا ہو تو طاقت تو اس کی بھی کام کرتی ہے. اگر وہ اپنے عملیات کرتا ہے وہ بھی طاقت استعمال کر لیتا ہے. اور ایک دین اسلام کے اندر جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں عملیات وغیرہ والے وہ لوگ بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو علم کی کوئی وہ نہیں ہے. علم تو یہ ایسا ہی کہ گاڑی ہے کھڑی ہوئی ہے سڑک پہ, چاہے کافر چلا لے یا مسلمان اس کو چلا لے, اس میں کیا ہے؟ اس سے کوئی قلبی تعلق کا, قلبی سکون کا تو تعلق بنتا ہی نہیں ہے. تو رہ گیا بھائی تھوڑا سا پیس آف مائنڈ لے لینا. بھائی نیچر کے قریب بیٹھ گئے آپ, ہواؤں کے ساتھ بیٹھ گئے, تھوڑا پبلک میں بیٹھ گئے, تھوڑا تنہائیوں میں بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں پریکٹیکل ہیں, ان کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے. لیکن جس قلبی سکون کی بات ہوتی ہے, جس سے محرومی ہوتی ہے کہ انسان کو, وہ تو اللہ ہی سے ملتی ہے, وہ تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے, وہ تو اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ تکبر کر رہے ہیں, متکبر ہیں, ایک ناحق تکبر اگر آپ کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے تکبر حق کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو باطل کے خلاف ہوتا ہے, انسان کھڑا ہوتا ہے پورے ڈنکے کی چوٹ سے, ہمت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, کافروں کے ہی خلاف, میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک ہوتا ہے ناحق تکبر, لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا, اپنے سے کمتر سمجھنا, اور حق بات جب سامنے آ جائے تو تکبر کر کے منہ پھیل لینا, ہاں یہ کوئی بات ہے. تکبر کی جو ڈیفینیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کو اسٹڈی کریں آپ. یہ جو پرابلم ہے نا ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں اذیت میں, یہ اذیت میں بتا دیتا ہوں کیوں ہے. تکبر کی وجہ سے انا بہت اونچائی پر بٹھائی ہوئی ہے, خدا بنا کے بیٹھے میں خود کو زمین کا, سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں, اس لیے اپنے آگے باقی تمام خصوصی طور پہ انسان تو چھوڑو, مسلمانوں کو بہت معمولی سمجھ کے ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو یوں وہ دیکھو کافروں کو کہاں پہنچ گئے, وہ دیکھو کافروں کو گئے. تو کر کیا رہا ہے ایسا انسان؟ وہ جب تک ایمان نہیں قبول کرے کافروں نے, مسلمانوں سے نیچے لیول کے ہیں وہ سب. مسلمانوں کا ایک مسلم جس نے ایمان قبول کیا ہوا, جو اللہ کو سچا خدا مانتا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, وہ مسلم, چاہے وہ مسلمانوں میں کوئی غلام یا کوئی گرے سے گرا زانی شرابی ہی کیوں نہ ہو, جو اپنے آپ کو بہت مایوس سمجھتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, زانی شرابی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ مسلم کلمہ پڑھا ہوا ہے تو وہ کافروں سے افضل ہے. دنیا کے 5 ارب کافروں سے, 5 ارب سے زائد کافر ہیں, ان سب سے افضل ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ اللہ کو خدا مانتا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. ڈسبلیور جو کافر ہیں وہ نہیں مانتے, وہ اللہ کو خدا نہیں مانتے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے, وہ نیچے ہیں مسلمانوں سے. مسلمان کو کس بات کی ضرورت کے احساس کمتری میں بیٹھے گا, وہ بھی ان کافروں کے آگے, صرف اس لیے کہ وہ مشینوں کو حاصل کر چکے. کچھ مشینوں انہوں نے بنا لی, ان کی مشینوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حاصل کیا ان لوگوں نے؟ کیا ٹیکنالوجی حاصل کی ہے؟ وائرلیس حاصل کر لیا. ان کی وائرلیس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی ہاسپٹل میں موجود لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کر سکیں. ہے ایسا کوئی؟ لاؤ مجھے میرے سامنے کوئی ایسا کافر ہے, کوئی کافر جو اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اشارے کرے, دعا کرے اپنے خدا کی مدد سے, تو فزیکل ورلڈ کے اندر تبدیلیاں ہو جائیں, اس کی خواہش پہ, ارادوں پہ اس کا خدا کر کے دکھا دے. یہ کراچی میں ہینگ ٹونگ ابھی 23 اگست 2021 کراچی کے اندر ساحل سے اٹھا, 1 مہینے سے پڑا ہوا تھا, جا کے چیک کر لینا, دیکھ لینا. لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل ہے یوٹیوب پر, اس پر دیکھ لینا, ہینگ ٹونگ کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے میری, دیکھ لینا, پتہ لگ جائے گا وہ کیوں ہلا تھا, کیوں ہٹا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافر ابھی بہت پیچھے ہیں مسلمانوں سے, سائنس میں بھی, ٹیکنالوجی میں بھی. یہ تخت بلقیس جو لے کر آیا تھا کوئی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں, پلک جھپکنے سے پہلے کون تھا؟ وہ مسلم تھا. کائنات کا سفر چشم زدن میں طے کر کے آنے والے ہستی کون تھی؟ کتنا ٹائم لگا تھا جانے اور آنے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مسلم ہے. درند پرند چرند کی زبان سمجھنے والا ایک انسان اس دنیا کے اندر گزرے, سمجھتے تھے وہ بولیوں کو. سائنس ٹیکنالوجی والے کیا یہاں تک ہیں؟ نہیں ہے اس لیول پہ. وہ کون تھے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام, مسلم تھے. اور سمندر کے ٹکڑے کر دیے ایک عصا مار کے, لیکن اللہ کے حکم سے ہوئے, اللہ نے کیے, لیکن کس کے ذریعے کیے؟ ایک انسان کے ذریعے. یہ ٹیکنالوجی کیا کافروں کے پاس ہے؟ سمندر پھاڑ سکیں وہ اپنے خداؤں کی مدد سے. بہت پیچھے ہیں ابھی کافر دنیا کے. مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو لائن لگ جائے گی مسلمانوں کے کارنامے, اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد سے. جس اللہ کو نعوذ باللہ معمولی سمجھ کے مسلمانوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی بات نہ کرو, مذہب کو نہ لاؤ, سکون تو کافروں کے سکھائے ہوئے گروہ میں ہیں, تو جاؤ نا حاصل کر لو. ان کو بولو ایسے لوگوں کو جا کے سکون حاصل کر لیں, کافروں سے کریں حاصل. ان کی زندگیاں گزر جائیں گی, ختم ہو جائے گی زندگی. کل بھی سکون نہیں ملے گا اگر اللہ کو چھوڑا ہوا ہے.
اللہ کے بغیر مل نہیں سکتا نا. کر لیں جتنا تکبر کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور نہ ایسے لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. مسلم کا لیول بہت ہائی ہے, ایک مسلم کا لیول بہت اعلیٰ ہے کافروں کے مقابلے میں. ہاں, یہ نہیں کہ کسی اور کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دو. اگر آپ فوجی بن گئے محنت کرتے ہوئے, یا اگر آپ کمانڈو بن گئے, یا افسر بن گئے, یا ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, کچھ بھی بن گئے, وہ تو انسان نا. وہ آپ کی محنت سے آپ کا ایک عہدہ ہے, وہ عہدہ جب تک ہے تو اس عہدے میں آپ وہ کام کرو. ٹھیک لگے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کی طرح پیش آئے گا, ڈاکٹر بن کے بات کرے گا, ڈاکٹر کی طرح بیہیو کرے گا. ایک فوجی بن کے دکھے گا نا, وہ چپڑاسی بن کے تو نہیں دکھے گا. ایک بادشاہ بن کے دکھے گا, ویسے ڈریس پہنے گا, ویسے بات کرے گا, وہ اس کا عہدہ ہے, وہ کرے گا. لیکن جب وہ کسی انسان سے معاملہ کرے گا, بات چیت کرے گا, تو وہاں دیکھا جائے گا کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, تکبر سے پیش آ رہا ہے یا عاجزی سے پیش آ رہا ہے, اس کی بات سنتا ہے یا اس کو جھڑکا دیتا ہے یا ذلیل کر دیتا ہے. یہاں دیکھا جائے گا کہ وہ کسی سے معاملہ کیسا کرتا ہے, معاملات اس کے کیا ہیں, ذاتی طور پہ وہ کیا ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے, وہ اس کا وہ جانے. لیکن لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے, وہاں چیک کرو نا اس کو. پیسے کے ساتھ جب وہ معاملہ کرتا ہے, پیسے کے ذریعے چیک کرو نا کتنا ایماندار ہے. پیسوں سے تو بہت بڑوں کے ایمانداری باہر آ جاتی ہے. پیسے کے معاملے میں چیک کرو, پیسے سے ادھار دے کے چیک کرو یا ادھار لے کے چیک کرو کسی بھی طرح, دیکھو پتہ لگ جائے گا آپ کو. بہرحال کافروں سے متاثر ہونے کی یا یہ سمجھنے کی کہ وہ کافر بہت ہائی لیول پہ ہیں, ٹیکنالوجی میں ہے, یہ روحانیت میں ہے, سائنس میں ہے یا مذہب میں, نہیں, بہت پیچھے ہیں. مسلمانوں کے پاس بہت ہائی ٹیکنالوجی ماضی میں بھی رہی ہے, آج بھی ہے. بس سیکھ لو اس بات کو, اور اپنے آپ کو ڈپریس رکھنے کی ضرورت نہیں اس بات پہ کہ ایمان والے ہو. اوپر لیول پر آؤ, باہر نکلو اس ذہنی قید خانے سے کہ وہ کافر بہت اونچے ہیں اور مسلمان بہت نیچے ہیں. ایسا کچھ نہیں. اللہ حافظ.